اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور دنیا کی ہر آفت سے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ تو گائز، آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ گائز، آج کی کہانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے بدکار بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی بدکار تھی کہ جس کا آپ تصور میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ گائز، اس کے گھر میں اس نے ایک ایسا محل بنایا ہوا تھا کہ جس میں وہ بیٹھتی اور اس کے چاہنے والے بھی وہاں آ کے بیٹھتے۔ اس گھر میں ایک عمدہ تخت بنا ہوا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی، اور دوسرے لوگ اس کے چاہنے والے، اس کے جو عاشق تھے، وہ سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ گائز، وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ راہ پہ چلتا کوئی بھی مسافر اسے دیکھ لیتا تو برائی کیے بغیر وہاں سے نہ جاتا۔ اس کی فیس بھی بہت زیادہ تھی اس سے ملنے کی۔ تو گائز، اس کے دربار میں ہر وقت ڈیروں آدمی بیٹھے رہتے تھے جو اس کے عاشق تھے۔ ہر بندہ اس کے ساتھ برائی کرتا جو صاحب سعادت ہوتا، جو پیسے والا ہوتا۔ تو گائز، وہ بادشاہوں کی طرح، ملکوں کی طرح تخت پہ بیٹھی رہتی، اور جو اس کی مرضی کے مطابق پیسہ یا دولت لے کے آتا، اس کے ساتھ وہ بدکاری کر لیتی، دوسرے دیکھ کے چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس کی جب نظر اس عورت پہ پڑی تو وہ دیکھتا ہوا، وہ گھر اس کو دیکھ کے پتہ کیا کہ یہ کون ہے۔ جب پتہ چلا یہ فلاں عورت ہے فاشا، وہ پیسے لیتی ہے تو بدکاری کرتی ہے بندے کے ساتھ، وہ بندہ چلا گیا۔ جب گھر چلا گیا تو اسے ہر وقت اس کا خیال رہتا۔ کہیں نہ کہیں سے اس نے اتنی رقم اکٹھی کی جتنی اس عورت کی ڈیمانڈ تھی، تو اس کے پاس بدکاری کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا، دستک دی، داخل ہوا اندر، تو اس کو پیسے کی آفر کی، دکھایا پیسہ، تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب وہ بندہ اس عورت کے پاس بیٹھا تھا بدکاری کی نیت سے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو بہت پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تو آج اگر میں یہ بدکاری اس کے ساتھ کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا کہ یہ میرا اتنا پرہیزگار بندہ، اور آج اس نے بدکاری کر دی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو اس کا دین کدھر گیا؟ وہ بندہ پریشانی کے عالم میں تھر تھر کانپنے لگا اور اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ اس عورت نے بولا، کیا بات ہے، کیوں جا رہی؟ اس نے بولا، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا، میرے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی یہاں پہ بیٹھنے کی، تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے بولا، چلے جانا، ایک بار تو میرے ساتھ کچھ کر لو، بعد میں نہ آنا۔ اس نے بولا، نہیں، میں جا رہا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو وہ عورت سوچنے لگی کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا جو یہ اٹھ کے چلا گیا ہے۔ میں تو بہت خوبصورت ہوں، بہت حسین ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ غلط کاری کر کے ہی جاتا ہے، غلط کاری کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ آج پہلی بات وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کا ایمان اتنا مضبوط، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اتنا اس سے عشق کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی یہ کام چھوڑ دوں گی، میں بھی دیکھوں گی کہ وہ اس کے عشق میں اتنا مجنون ہوا بیٹھا ہے جو مجھ جیسی حسینہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ کے دربار کی طرف، حضرت عیسیٰ کے دربار کی طرف چل پڑی۔ جب دربار کی طرف گئی تو جا کے دربار میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ باہر کھڑے ایک آدمی کے ساتھ اس نے بات چیت کی، اس نے بولا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندوں کو درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ دیر بعد ملے۔ اس عورت نے بولا، جا کے ان سے بولو کہ فلاں فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے جو آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہے، تو وہ مجھے بلا لیں گے۔ اس بندے نے، نادان نے، اسی وقت بندوں میں جا کر، مجلس میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند آواز میں بولا
وہ فلاں فلاں طوائف آئی ہے آپ کو ملنے کے لیے، بولتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر جاؤں گی، تو کیا حکم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بڑے غصے سے کہا، اس کو بولو جاؤ، میں تم سے نہیں مل سکتا، ایسی عورتوں کے لیے جہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بڑے غصے کے ساتھ اس کو ڈانٹا، اور اس نے جا کے اسی طرح اس عورت کو بتایا کہ اللہ کے نبی تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ واپس لوٹتے ہوئے راستے میں اتنا روئی کہ جس کا حساب نہیں ہم کر سکتے۔ جب وہ اپنے گھر میں گئی تو وہاں جا کے بھی وہ خوب روئی، تو اس نے سوچا کہ اللہ جس کی عبادت وہ بندہ کرتا ہے، جس کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اس کو تو سجدے میں جا کے منایا جا سکتا ہے۔ میرا رب مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، تو کیوں نہ میں سجدے میں چل جاؤں۔ اس نے مصلی بچھایا تو نماز پڑھنے لگی، استغفار کرنے لگی، بولتے یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں جو تم سے معافی مانگ سکوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تمہیں پیارے حبیب کا واسطہ، اپنے نبیوں کا واسطہ مجھ سے راضی ہو جائے، جو چیز آپ کو سب سے پیاری ہے اس کے صدقے مجھ سے راضی ہو جائے، میری توبہ قبول کرو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اس ٹائم پہ کون آ گیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے ہر روز کوئی نیا آدمی مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے آ جاتا ہے، شاید کوئی ایسا ہی نیا آدمی جو میرے عشق میں پاگل ہے، وہ دنیا کی دولت لے کے میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آج میں دروازہ نہیں کھولوں۔ اس نے بہت دیر دروازہ نہیں کھولا، جو وہ دروازہ نہ کھولتی دروازے کی دستک اور تیز ہوتی چلی جاتی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بندہ جا ہی نہیں رہا جو بھی ہے۔ اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سر جھکا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس نے بولی اے اللہ کے نبی آپ میرے دروازے پر، یہ کیسا معجزہ ہے؟ آپ نے تو مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تھا، بڑے غصے میں تھے، تو آپ میرے دروازے کے اوپر آ گئے، مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آ گئے۔ بولا اے اللہ کی بندی، جب مجھے جا کے اس بندے نے بتایا کہ وہ طوائف، وہ فلاں بدکار عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو میں مجمع میں تھا، میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، میں نے غصے میں آ کے منع کر دیا۔ جب میں تبلیغ سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے حکم سے، اور انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے دیا، اے عیسیٰ، اے میرے نبی، میری ایک بندی تم سے سیدھا راستہ سیکھنے آئی تھی، سیدھا راستہ دیکھنے آئی تھی، تو آپ نے اسے منع کر دیا، غصے میں ڈانٹ کے بھیج دیا۔ جاؤ اس کو راضی کرو، اس کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، اور جاؤ جا کے اس کو دین سکھاؤ، سیدھا راستہ دکھاؤ، صراط مستقیم دکھاؤ۔ تو میں تمہارے دروازے پہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا، اسے ایمان کے بارے میں بتایا، وہ اتنی نیک بندی بن گئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جب دوسرا دن آیا تو اس عورت نے سوچا کہ جس بندے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، بدکاری کا راستہ چھوڑا ہے، میں کیوں نہ اسے تلاش کروں اور اس کا شکریہ ادا کروں کہ بھائی تمہاری وجہ سے میں نے بدکاری کا راستہ چھوڑا ہے اور دین کے راستے پہ چلی ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب اسے ڈھونڈنا شروع کیا، آخرکار اس بندے کا گھر مل گیا۔ اس کے گھر پہ جا کے دروازے پہ دستک دی، اس بندے نے آگے سے دروازہ کھولا اور خود جا کے مصلی پہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے جب عورت کو دیکھا، اس عورت کو، تو اس کے دل میں خیال آیا شاید یہ وہی بدکاری کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہے، جو کام میں نے اس دن نہیں کیا آج یہ مجھ سے کروانے آئی ہے۔ تو وہ بندہ غش کھا کے نیچے گر پڑا اور ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ آج میں نہیں بچ سکتا اس عورت کی بدکاری سے۔ بندہ جب نیچے گرا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب گھر والوں نے آ کے معاملہ پوچھا اس عورت سے، تو عورت نے بتایا اس کی ماں بہن کو کہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا، اس بندے کی وجہ سے میں نے غلط راستہ چھوڑ کے صراط مستقیم اختیار کیا ہے، تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، تو میں نے سوچا شاید وہ بندہ مجھے اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دے دے اور مجھ سے شادی کر لے تو میری آگے کی زندگی اچھی گزر سکے، تو یہ تو دنیا سے چل بسے۔ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک دوسرا بھائی ہے، چلے آئیں ان سے پوچھ لیتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کو سارا ماجرا سنایا گیا کہ یہ اس نے توبہ کر لی ہے اور صراط مستقیم پہ چل پڑی ہے، تو یہ سب کچھ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ شخص فوراً مان گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔
جب اس سے نکاح کر لیا تو دوستو بڑے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ اس عورت میں سے 7 بچے پیدا ہوئے، 7 بچے بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے ولی تھے، 7 بڑے بڑے ولی گزرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا مولا جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے، اس کی راہ نیارے ہے۔ ہم لوگ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنا بتایا ہوا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کے اوپر غلط بہتان الزام نہیں لگا سکتے۔ شاید کل کو وہ توبہ کر لے اور وہ ہم سے بہت زیادہ، ہم تو گناہ گار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، منٹ منٹ میں گناہ کرتے ہیں، پوری زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیا ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ جسے آج ہم غلط کہہ رہے ہیں، کل کو وہ توبہ کر لے اور وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہو جائے کہ سبحان اللہ ہم پیچھے کے پیچھے رہے۔ دن معاشر کے پوچھا جائے گا ہم سے کہ تم نے کسی بندے پہ کیوں الزام لگایا، کیوں اس کو غلط برا بلا کہا، لوگوں میں کیوں نشر کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہم کو سیدھی راہ دکھائے اور ہم کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، آمین۔ اور دن معاشر کے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ دنیا کی آفات سے بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔